أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ جمال القرآن تجوید کی کتاب یہ اصل تو ہے بڑے علماء قراء حضرات کی پڑھانے کی، کیونکہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، صرف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ پہ علماء کرام کی موجود ہیں دروس اور پلے لسٹیں موجود ہیں، اور وہ ایک ایک لفظ پہ بحث کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور ہم موٹا موٹا کچھ صفات اور کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں، کچھ ٹھیک ہے وقتی طور پہ کچھ گزارا کرنے کے لیے، ورنہ یہ باقاعدہ جو کورس ہوتا ہے وہ سالوں سالوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم شارٹ طریقے سے تھوڑا تھوڑا موٹی موٹی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ سیشن میں ہم نے صفحہ نمبر 27 تک کچھ پڑھا۔ اس میں قاعدہ نمبر 4 کے بارے میں مجرحا کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا تھا کشتی میں بیٹھ کے، کشتی وغیرہ کی دعا بھی ہے، بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اسی کے اندر قاعدہ نمبر 5 کو ہم آج دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے کیا کہتے ہیں جی مصنف علیہ الرحمہ۔ جو را وقف کے سبب ساکن ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس میں قاعدہ نمبر 2 3 یعنی راس پر کرنا، پتلا پڑھنا، معروف پڑھنا، ترقیق کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے جی۔ اس کے قاعدے 4 ہوئے، 5واں قاعدہ ہے۔ اس میں قاعدہ نمبر 2 3 کے موافق اس سے پہلے والے حرف کو اور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ کر اس را کو باریک یا پر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جا را وقف کے سبب ساکن ہو، یعنی جیسے انا اعطیناک کل کوثر ہے، ابتر ہے، وقف کی وجہ میں، یا جس طرح ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں دو آیتوں کو، یا وقف اس پہ زبر زیر پیش ہے تو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کیا را کو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والے حرف کو اور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ کر اس را کو باریک یا پر پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں اتنی بات اور سمجھو کہ یہ پہلے والے حرفوں کو دیکھنا اس وقت ہے جب کہ وقف میں اس را کو بالکل ساکن پڑھا جائے، جیسا کہ اکثر وقف کرنے کا عام طریقہ یہی ہے، لیکن وقف کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں وہ حرف جس پر وقف کیا ہے بالکل ساکن نہیں کیا جاتا۔ آگے وہ روم والی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ آئے گی، وہ دیکھیں آ رہی ہے وقف بالروم، بلکہ اس پر جو حرکت ہو اس کو بھی بہت خفیف سا ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو روم کہتے ہیں، اس کو وقف بالروم کہتے ہیں، جو زیر پر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ خاص طور پہ سمجھیں گے، اور پیچھے بھی بہت پہلے ہم نے کسی ویڈیو پہ اس پہ ریکارڈ کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، وقف بالروم اور وقف بالاشمام کو، یعنی بالاشمام پیش میں ہوتا ہے، آخر میں پیش ہو تو اس کی ہلکی سی پیش، یعنی قریب والے کو سنائی دے، یا ہلکی سی فل پیش نہیں، ہلکی سی آدھی سی پیش، یا روم کسے کہتے ہیں ہلکی سی زبر، صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ اس کا مفصل بیان لمحہ 13 میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، سو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایسی را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو پھر پہلے والے حرف کو نہ دیکھیں گے، بلکہ خود اس را پر جو حرکت ہوگی اس کے موافق بھی پر یا باریک پڑھیں گے، جیسے والفجر پر اگر اسی طرح سے وقف کریں تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر منتصر پر اگر اس طرح وقف کریں تو را کو پر پڑھیں گے۔ روم کی ترتیب سے اگر چلیں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر پچھلے قاعدے لاگو نہیں ہوں گے۔ شاباش، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ولا ينظر الى انه في الاصل الف والراء مفتوحة وحكم هذه الراء تفخیم، کیونکہ را موقوفہ میں جب روم کیا جائے گا تو اس کی حرکت میں اتنا ضعف ہوگا کہ صرف قریب والا سنے گا، لہذا جیسی حرکت ظاہر ہوگی ویسے ہی را پڑی جائے گی۔ نواں لمعہ میم ساکن اور مشدد کے قاعدوں میں، تو اس کو ہم دوسرے میں اس کریں گے۔